میری آپ سے ساتویں گزارش یہ ہے، ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے الہاد۔ اجتہاد الگ چیز ہے، الہاد الگ چیز ہے۔ اجتہاد کا معنی یہ ہے ایک مسئلہ پیش آ گیا اور قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اس کا حل موجود نہیں تھا۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، حدیث پاک میں صاف لفظوں میں اس کا حل موجود نہیں تھا۔ مثلا ابھی گزشتہ کل مجھ سے ایک ساتھی نے دبئی سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے مسئلہ پوچھا کہ جی یہ میرا سر ہے تو میں نے اس میں بال لگوائے ہیں، بال تو مسح کرنا ہے، کیا کروں؟ اب ظاہر ہے آپ قرآن کی آیت اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے گنجا پن ختم کرنے کے لیے بال لگوائے ہوں تو مسح کا حکم یہ ہے، اس پر حدیث پاک تو نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو ابھی اس پر ہم دیکھیں گے نا ہمارے مجتہدین نے کیا اجتہاد فرمایا اور کیا بتایا، تو ہم وہی مسئلہ بتائیں گے نا۔ یہ اجتہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو پچھنا اور حجامہ کروا کے اس کا خون نکالا جاتا، اور اب جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو خون چڑھایا جاتا ہے۔ پہلے صحت اچھی تھی، خون ایسے کھول رہا ہوتا ہے، باہر نکالو۔ اب صحت اتنی گری ہوتی ہے کہ رگیں حرکت کرتی بھی ہمیں خون دو، پہلے حرکت کرتی ہم سے نکالو، اب حرکت کرتی ہمیں کچھ دو۔ اب بتائیں کیا کریں گے آپ؟ بھائی خون لگانا ہے تو کیا حکم ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آج جو دور ہے وہ پہلے یہ کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا کہ کوئی ایک دوسرے ملک میں کسی اور ملک میں اور آپس میں بات کر لیں، پہلے نہیں تھا، آج ہے۔ تو پہلے جب نکاح ہوتا تھا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اور بیٹھا کسی اور جگہ بیٹھا ہو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی لڑکا پاکستان میں ہے، لڑکی انگلینڈ میں ہے، نکاح کیسے ہوگا، ٹیلی فونک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میں ابھی مسائل نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں اجتہاد کیا ہے۔ یہ اجتہاد ہے۔ اور الہاد کیا ہے کہ ایک مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یا ایک مسئلہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یا ایک مسئلہ ایسا جس پر امت کا اجماع ہے، فقہا جمع ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، میں نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا، یہ الہاد ہے۔ تو اجتہاد کا معنی ہوتا ہے نئے آنے والے مسئلے کا قرآن کریم اور سنت سے حل تلاش کرنا، اور الہاد کا معنی ہوتا ہے کہ پرانے طے شدہ مسئلوں کا انکار کرنا۔ اجتہاد الگ ہے، الہاد الگ ہے۔ تو لوگ پوچھتے کیا ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، نہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جی اجتہاد کا بند ہو گیا، الہاد کا کھلا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے الہاد کو ہم سے اجتہاد کھلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے الہاد کو اجتہاد کے۔ ہم تمہارے الہاد کو اجتہاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک ہے مجتہد مطلق جو اصول بھی خود نکالے، پھر اصولوں سے مسائل بھی خود نکالے، ایسا اجتہاد تو درجہ اسباب میں اب ناممکن ہے۔ اب جو بھی مجتہد ہوگا نا، پہلے کسی کے اصول پڑھے گا، پھر اس کے فروع دیکھے گا، پہلے کسی کا ترجمہ دیکھے گا، پھر کسی سے اصول حدیث پڑھے گا، کسی کے اصول تفسیر پڑھے گا، کہیں سے ادب پڑھے گا، کہیں سے صرف پڑھے گا، کہیں سے نحو پڑھے گا، پہلے اچھے خاصے علوم چاٹ لے گا، اور جب وہ ہضم نہیں ہوگے تو اس کی قے کر دے گا، اور اس قے کا نام کیا رکھے گا؟ اجتہاد۔ بھائی تجھے جو قے شروع ہو گئی ہے یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ الہاد ہے۔ الہاد اور اجتہاد میں تو فرق کرو نا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اجتہاد الگ چیز ہے، الہاد الگ چیز ہے۔ یہ جتنے ملحدین ہیں دنیا میں، اجتہاد کے نام پہ یہ بتائیں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل فقہا نے نہیں دیا اور تم نے دیا؟ اجتہاد کے نام، الہاد کے نام پہ 20 تراویح کا انکار ہو رہا ہے، میں اجتہاد کر رہا ہوں۔ سر پہ ٹوپیاں پگڑیوں کا انکار ہو رہا ہے، میں اجتہاد کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت جو واجب ہے، داڑھی رکھنا، اس کا انکار ہو رہا ہے، اجتہاد ہو رہا ہے۔ گانے سننے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، اجتہاد ہے۔ عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، اجتہاد ہے۔ یہ کون سا اجتہاد ہے؟ یہ تو الہاد ہے۔ تو اجتہاد اور الہاد میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجتہاد الگ ہوتا ہے، الہاد الگ ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔